الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ساتھیو، آج 4 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ ڈیرہ غازی خان توسہ شریف کے مشہور و معروف ایریا میں حضرت مولانا اعجاز الحق قاسمی دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر ان کے مدرسہ اعجاز القرآن میں ختم القرآن اور اصلاحی اجتماعی تبلیغی روحانی اجتماع میں رب کریم شرکت کا موقع دے رہا ہے۔ ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا کے مامو جان محترم شاعر اسلام غلام فرید طیب صاحب بہت بہتر کلام پیش کر رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اس طرح بچوں کی طرح بیٹھ کر ان کے کلام اپنے بچپن میں سنے ہیں اور آج تک میری گاڑی میں کلام گونجتا ہے تو بھائی طیب کا گونجتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں باقاعدہ سنتا ہوں۔ نظریاتی لوگوں کو سننے کی کوشش کیا کریں جو مسلک، مذہب، ایمان، عقائد بتائے۔ لوگ ایسے راگنی والوں کے پیچھے جاتے ہیں، بابا یوں نہیں ہے، گلوکاری نہیں ہوتی، نعت خوانی ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ نے ان کی گفتگو میں عقائد سمجھے ہوں گے، مسائل، فضائل، دلائل سمجھے، اور ان کا ماشاءاللہ علماء سے رابطہ ہے۔ ابھی مجھ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایسا اجتماع کیسا ہوا معراج کی رات میں، تو پوری اس ترتیب پر۔ تو جو اتھینٹک بندوں سے رابطے میں ہو تو ان کا کلام بھی اتھینٹک ہوا کرتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے۔ باقی اسٹیج پر جملہ علماء کرام آپ حضرات تشریف فرما ہے، اور توسہ شریف سے تو میرا ایک قرب کا تعلق ہے کہ میری پہلی بیعت شیخ العرب والعجم، مناظر اہل سنت والجماعت، مناظر اسلام، سرمایہ اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ سے ہے، اور میں ان کے شہر میں موجود ہوں۔ تو اپنے شیخ مکرم کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل یہ معراج پر گفتگو کر رہے تھے، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں معراج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں۔ میں نے معراج کا واقعہ آپ کو نہیں سنانا، وہ آپ سن چکے ہیں، یاد ہے، کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس واقعات میں جو چیدہ کچھ موتی، کچھ ثبوت، کچھ عقائد، مسائل، فضائل، دلائل نکلتے ہیں نا، وہ میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ معراج کب ہوا؟ جب اعلان نبوت کو 10 سال پورے ہوئے تو معراج ہوا۔ دوسرا سوال ہے معراج کیوں ہوا؟ تو اس کا آسان جواب ہے کہ رسالت مآب کو رب نے رتبہ دینا تھا۔ تیسرا سوال ہے وجہ کیا بنی؟ تو بھائی وجہ بنیادی 3 بنی ہے۔ 3 غم اللہ کے رسول پہ پے در پے آئے ہیں، رب کریم نے ان کا ازالہ فرمایا اور رسالت مآب کو آسمانی سفر کرائے۔ بھائی وہ 3 غم کون سے ہیں؟ پہلا غم اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہے۔ پیغمبر کریم کی عمر 25 سال اور اب عمر 50 سال، وہ بیوی اس وقت آئی اور آج دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ کے رسول کے غم کا سال۔ ابھی یہی غم سے نکلے نہیں تھے کہ رسالت مآب علیہ السلام کے شفیق و رحیم چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہے، جو رسول اللہ پر سائبانی کی حیثیت پر حضور پاک علیہ السلام کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ تیسرا غم رسالت مآب پر واقعہ طائف کا آیا، جب طائف اللہ کے رسول گئے اور 3 سرداروں سے پے در پے ملاقات کی،
तीनों ने नऊज़ु बिल्लाह ताला हुज़ूर पाक की दावत का इनकार किया और औबाश बच्चों को पीछे लगा दिया, जो पत्थर मारते सर से खून निकलता तो पाँव की जूतियाँ भर जाती। ये 3 गम। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम को इस आमुल हुज़न से निकाल कर फ्रेश करने के लिए रब्बे करीम ने मिअराज के सफ़र का तोहफा दिया। 3 बातें। चौथी बात, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का ये सफ़र कहाँ से कहाँ तक है? इस रात 2 सफ़र है, एक है इसरा, एक है मिअराज। इसरा कहते हैं असरा युसरी इसरा अन, रात को ज़मीन पर चलना। तो बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक ये सफ़र इसरा है, बैतुल मुक़द्दस से अर्श मुअल्ला तक ये सफ़र मिअराज है, उरूज से है। जो बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र है, इस पर 5 स्टॉप है, 5 वक्फे हैं अल्लाह के रसूल के। नंबर 1, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह रुके। नंबर 2, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा, पुराना नाम यसरब रुके हैं। नंबर 3, रिसालत मआब तूर सीना पे रुके हैं। नंबर 4, बैतुल लहम में रुके हैं। नंबर 5, बैतुल मुक़द्दस में रुके हैं। ये 5 स्टॉप हैं और 5ओं की अपनी अपनी वजह है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पहले बैतुल्लाह में रुके हैं, घर से निकल के बैतुल्लाह आए हैं। बैतुल्लाह में 2 जगह हैं, एक बैतुल्लाह की जगह वो है जिस पर छत है, एक बैतुल्लाह की जगह वो है जो बग़ैर छत के है। जो छत वाली है हम उसे तो काबा समझते हैं, जिस पर छत नहीं है अहले इल्म जानते हैं अवाम उसे काबा नहीं समझती। वो कौन सी जगह? वो हतीम है। भाई हतीम क्या है? काबतुल्लाह पूरा बहुत बड़ा था, मक्का के कुफ़ार इसकी तामीर नौ कर रहे थे ऐलान नबुव्वत से पहले, तो पैसे हलाल इनके पास जो थे वो तामीर पे लगाए, हराम नहीं लगाए। हलाल कम थे, इस वजह से छत थोड़ी जगह पे पड़ी, बाकी पे दीवार लगा दी, जिसे हम हतीम कहते हैं। वरना काबा ये भी है और काबा वो भी है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह में जो सफ़र शुरू किया है वो हतीम से किया है, जिस पर छत नहीं है। हुज़ूर पाक ने छत के अंदर से सफ़र शुरू क्यों नहीं किया? इसकी 2 वजह हैं। नंबर 1, वहाँ 360 बुत लगे हुए थे। एक तो ये वजह है हुज़ूर अंदर तशरीफ़ नहीं ले गए, कुफ़ार की तरफ से बुत साजी थी। दूसरी वजह, हुज़ूर पाक ने आप और मुझ पर, उम्मत के गरीबों पर करम नवाजी की है। आप कहेंगे वो कैसे? आज कोई गरीब हज और उम्रे पे जाए और वो कहे मैं उस जगह की ज़ियारत करना चाहता हूँ जहाँ से मेरे महबूब ने सफ़र मेराज शुरू किया था। अगर छत के अंदर की जगह होती वहाँ तो बादशाह जाते हैं, आप और हम कहाँ जा सकते? हुजूर उस जगह से गए हैं जहाँ उम्मती पहुँच सकता है। आप यहाँ रुके क्यों हैं? यहाँ शक्के सदर हुआ है। हुज़ूर पाक का शक्के सदर 4 मरतबा है, 2.5 साल, 10 साल, ऐलान नबुव्वत, वाक़िया मेराज, इन 4 मौक़े पर है। जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का शक्के सदर यहाँ हुआ है उसकी वजह क्या है? हुज़ूर आलम नासूत से निकल के आलम लाहूत में जा रहे थे, तो ऊपर आसमानों पे ऐसे ऐसे मकामात आने हैं जहाँ जन्नत देखनी है, जहन्नम का अज़ाब देखना है, शरीफुल अक़लाम देखना है, सिदरतुल मुंतहा देखना है, फरिश्तों को देखना है, आसमान क्रॉस करके रफ रफ पे जाना है, रफ रफ से अर्श मुअल्ला पे जाना है। तो ऊपर के निज़ाम के साथ ये जिस्म मेंटेन हो सके, अल्लाह ने शक्के सदर करा के दिल में ताकतें भरवा दी। हुज़ूर पाक यहाँ से चले, कहाँ रुके? हुजूर को उतारा, बुर्राक सवारी पर ले गए थे जिब्राइल का, या रसूलल्लाह यहाँ उतरी और 2 नफल पढ़िए। क्यों? का ये वो जगह है जिसे यसरब कहते हैं। सूरत नंबर 22 बल्कि सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब पारा नंबर 21 में रब्बे करीम फरमाते हैं या अहल यसरिब ला मुक़ाम लकुम फरजिऊ। तो यसरब मदीना का पुराना नाम है। का इधर रुकिए, अल्लाह के रसूल रुके हैं, 2 नफल पढ़े, ये आपका दारुल हिजरत होगा। आगे चलें, तूरे सीना आया, तूरे सीना पे रुके। तूरे सीना व तीन व ज़ैतून व तूरे सीनीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रात यहाँ एहतिकाफ करके तौरात वसूल करके उम्मत के पास ले गए थे, जो 300 तख्तियों पर मुश्तमिल थी। हुज़ूर पाक ने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी। आगे चलें, बैतुल्लाह में रुके। बैतुल्लाह जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है,
وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں 3 قسم کی بڑی چیزوں کی کرامات کا ظہور تھا۔ نمبر 1، بغیر والد کے رب کریم نے حضرت مریم کو بچہ دیا۔ نمبر 2، ان کو پانی چاہیے تھا تو قد جعل ربک تحتک سریہ، سورت نمبر 19 سورت مریم کے رکوع نمبر 2 میں رب نے اعلان فرمایا میں نے چشمہ جاری کر دیا۔ پہلے دیکھی تو زمین خشک تھی، پھر دیکھا تو چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ تیسرے نمبر پہ وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، اما مریم کو کھانے میں کھجور پسند تھی، ضرورت پڑی، ولادت کے وقت عورت کی ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھا کہ کھجور کتنا خشک ہے، رب نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اسے کھینچ۔ اللہ کیسے کھینچوں؟ اوپر تو کوئی پھل بھی نہیں ہے، فرمایا کھینچنا تیرا کام، تو ساکت علیہ رطباً جنیہ، یہاں سے کھجور تر و تازہ نیچے پھینکنا ہمارا کام۔ یہ 3 کام اس جگہ ہوئے، یہ بیت اللہ میں اللہ کے رسول اترے ہیں، 2 نفل پڑھے۔ آگے چلیں، 5واں اور آخری سٹاپ سفر اسراء کا بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس میں حضور گئے ہیں تو انبیاء جمع ہیں، جبرائیل نے سواری روک دی ہے، اللہ کے رسول وہاں گئے ہیں، انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے۔ سنو توسا کے غیورو، حضرت رسول اللہ امام ہیں، باقی انبیاء مقتدی ہیں۔ مقتدی پہلے آئی ہوئے تھے، امام بعد میں آیا ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے ائمہ مساجد پہ اعتراض نہ کرنا، تم بعد میں کیوں آئے ہو؟ نہیں، اپنے آپ کو درست کرو کہ مقتدی پہلے آتا ہے، امام بعد میں آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، اس لیے اعتراض نہ ہو کہ جی ہمارا امام لیٹ آتا ہے۔ بھئی امام کیوں جلدی آئے؟ امام کا کام مسجد کھولنا نہیں ہے، تیرا کام ہے۔ امام کا کام جھاڑو دینا نہیں ہے، مقتدی تیرا کام ہے۔ امام کا کام مسجد کی لائٹس جلا کے پنکھے جلا کے نہیں، امام امامت کے لیے آتا ہے اور وہ اس جگہ پہ ٹھہرتا ہے، نہ اس کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مقتدی پہلے آئیں اور امام بعد میں اگرچہ آ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک رکے، پھر اوپر تشریف لے گئے جو معراج ہے۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی سرکش کیا دن سیڑھی کو پوڑی، ٹھیک ہے۔ تو 3 نام ہے عرب میں سیڑھی کے، معراج، مرقات اور سلم، یہ تینوں سیڑھی کو کہتے ہیں، لفٹ کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہاں سے آگے تشریف لے گئے ہیں، ذرا توجہ رکھنا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 5 سٹاپ میں ایک وقت یہ بھی آیا ہے، حضرت انس فرماتے رسالت مآب نے فرمایا میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا سرخ ٹیلا ہے اور ساتھ قبر ہے۔ میں نے قبر کو دیکھا تو اللہ کے رسول کو قبر کے اندر سے ہر چیز نظر آ گئی۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھنے والے امام الانبیاء ہیں، پڑھنے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ یہاں کوئی تیرا میرا راوی نہیں ہے جس کو تو کہ ضعیف ہے، اس نے کیا کیا؟ بھئی ایک نبی نے پڑھا، ایک نبی نے دیکھا، اسی دیکھنے والے نے بتایا۔ اور صحیح مسلم کی صحیح کتاب ہے، جس کو پڑھے بغیر مولوی کے سر پہ دستار فضیلت نہیں سجتی، اسے پاس کرنا پڑتا ہے صحیح مسلم کو، پھر جا کر اس کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا۔ اب جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں کچھ لوگوں کے دماغ میں نہ آئے وہ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب ایک سوال پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نماز پڑھنے بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان میں بھی تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں 1 منٹ اس سوال کو یہاں رکھو، ایک سوال اور بھی بنتا ہے، وہ تو تم نے نہیں کیا۔ وہ کہ میں نے کہا حضور پاک کتنے ہیں؟ کہا جی 1۔ تو میں نے کہا حضور 3 جگہ کیسے؟ قبر موسیٰ پہ بھی ہیں، بیت المقدس میں امامت بھی کرا رہے ہیں اور آسمان پہ بھی ہیں۔ مولوی صاحب حضور پاک پہلے قبر موسیٰ پہ تھے، پھر بیت المقدس میں ہیں، پھر آسمان پہ ہیں۔ میں نے کہا ایسے، پہلے موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، پھر رب لے گیا، پھر جنت بیت المقدس میں آئے، پھر اللہ لے گیا آسمان پہ۔ جیسے ایک حضور 3 جگہ ہو سکتے ہیں مختلف وقتوں میں، تو ایک موسیٰ علیہ السلام بھی 3 جگہ ہو سکتے ہیں مختلف اوقات میں، اس لیے کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ آپ علیہ السلام معراج کے ذریعے اوپر جا رہے ہیں، اوپر پہنچے، 7 آسمانوں کے دروازوں کے مین گیٹ کو کھلوانے کا منظر صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے ہم بتایا۔ فرمایا جب پہلے آسمان یہ پہلا آسمان ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں آسمان دنیا،
لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دنیا والا آسمان، جی نہیں، عربی کا لفظ ہے دنیا، دنون سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قرب، آسمان دنیا جو ہمارا قریبی آسمان ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا آسمان۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں جب ہم آسمان کے قریب پہنچے، مین گیٹ مرکزی دروازہ کھلنے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سوال ہوا کون؟ کہ میں جبرائیل۔ کہ ومن معک، اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ کہ جی ساتھ بھی ہے۔ کہ جی کون ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سٹیج والے کہتے ہیں مجمع چپ ہے درود پاک پہ، سارے بلند آواز سے اگر آپ درود کے قائل ہیں، اور اس عقیدے اور نظریہ سے کہ ہم ایک بار درود پڑھیں گے آسمان سے اللہ ہمارے اوپر 10 مرتبہ رحمت برسائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نظریے سے کہ ادھر سے درود پڑھیں گے کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے، جس کا عقیدہ ہے اور اللہ نے زبان دی ہے وہی بولے۔ یہاں سے درود پڑھیں گے کون لے جائے گا؟ اور حضور کی قبر پہ پڑھیں گے آقا، جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس کا عقیدہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا رکھیں، ہاتھ بلند رکھیں۔ عقیدہ حیات النبی زندہ باد۔ یہ میں اسی لیے آپ کو ہاتھ کھڑا کرا رہا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ہمارے جلسے میں مہمان کون ہے اور مسلمان کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جس کا عقیدہ ہے وہی ہاتھ کھڑا کرے۔ مانتے ہیں آپ اس عقیدہ حیات النبی کو؟ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ آپ علیہ السلام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے، تو اندر سے سوال ہوا ابو استائی، تجھے اللہ نے حضور کے پاس بھیجا تھا لینے کے لیے؟ نعم بوستو الی، جی ہاں مجھے بھیجا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور فرشتوں نے مرحبا کہا، ایک ایک موقع۔ یہ کیوں پوچھا؟ سنیں، آج کل جہاں ہم جاتے ہیں، کوئی سرکاری ادارہ ہو، عسکری پوائنٹ ہو، کوئی فوجی آرمی کی چوکی ہو، تو ہر بندہ وہاں نہیں گھس سکتا۔ اس کے لیے جو جائے گا تو چوکیدار کوڈ ورڈ پوچھے گا، وہ خفیہ کوڈ پوچھے گا، سامنے والا بتائے گا تو اپنا ہے، ورنہ نہیں۔ 3 دفعہ کے جواب کے بعد وہ ٹریگر دبائے گا، پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی اور ہے۔ تو بھائی یہ بھی آسمان پر کوڈ تھا گیٹ کھولنے کا، فرشتوں کی نگرانی کو اللہ نے یوں سمجھایا ہے۔ ہر آسمان سے گزرے ہیں، 7 آسمانوں سے گزرے ہیں، پھر جا کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ یہاں بھی ایک جملہ کہتا جاؤں، 7 آسمانوں میں، ہر آسمان میں ہر ایک نبی سے ملاقات ہے، 7 انبیاء سے آسمانوں پر ملاقات ہے۔ وہ کون سے ہیں 7؟ پہلے آسمان پہ حضرت آدم، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون، 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، یہ ایک ایک نبی کو ایک ایک آسمان پہ رہنے میں ملاقات کی حکمت کیا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے نشر الطیب، یہ زندگی کی پہلی کتاب حضرت تھانوی نے نشر الطیب لکھی ہے، اور زندگی میں حضرت تھانوی نے آخری کتاب جو لکھی ہے وہ کتاب ہے بوادر و نوادر۔ یہ دونوں کتابیں پڑھنے کی، بوادر و نوادر عوام تو نہیں پڑھ سکتی، 3 زبانوں پہ، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، ایک ہی کتاب ہے، اور یہ علماء کی ہے، لیکن نشر الطیب اردو میں، اور بہت زبردست سیرت پر مشتمل کتاب ہے۔ حضرت تھانوی کی اس کتاب کی حکمتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ انبیاء کرام سے ملاقات کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت آدم سے ملنے کی بھی وجہ ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی، حضرت یوسف سے بھی، ادریس سے بھی، ہارون سے بھی، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم سے بھی۔ کہ حضرت آدم سے اس لیے ملے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں جنت سے ہجرت کر کے۔ بتایا گیا ہے محبوبم ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا، آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ سے کیوں ملے ہیں؟ کہ جی حضرت عیسیٰ سے بہت سی نسبتیں ہیں حضور پاک کی۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ اماں مریم علیہ السلام کا جنت میں نکاح، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نکاح حضور سے ہوگا جنت میں، تو حضور پاک حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد لگتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے ہیں، تو بمنزلہ والد کا استقبال بمنزلہ بیٹا کر رہا ہے۔ کہ جی ایک وجہ اور بھی ہے، کہ وہ کیا؟ کہ حضور پاک کے دین پہ جب مشکل آئے گی، دجال آئے گا، تو لڑائی کے مقابلے کے لیے کون نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک وجہ اور بھی ہے، کہ وہ کیا؟ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف موت کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرائے، اور وہ بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے اور فوج لے کر پیچھے پہنچا،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے جو بات فرمائی ہے نا وہ دو باتیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. عیسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہونا، میں تمہیں روح مال جسد مکمل وصول کر لوں گا. متوفی کا معنی ہے وصول کر لوں گا، لیکن میں نے ترجمہ کیا روح مال جسد. اگر مرزائیوں والا ترجمہ کرے نا کہ صرف روح وصول کروں گا، تو اگر حضرت عیسیٰ کی اللہ نے روح لے لی تھی تو پھر حضرت عیسیٰ کو موت آ گئی، تو جو کام یہودی کرنا چاہ رہے تھے وہ تو اللہ نے کر دیا، تو اس لیے اس کا ترجمہ بنتا نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ. فرمایا عیسیٰ میں تمہیں روح اور جسد دونوں سے اٹھا لوں گا، یہودیوں کے ہاتھوں نہیں دوں گا. اے اللہ کہاں اٹھائیں گے؟ فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اپنی طرف اٹھا لوں گا. اللہ کی طرف کون سی ہے؟ اللہ تو کائنات میں ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے. کوئی اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کا سرائکی ترجمہ ہے اپنے پاسے چاہ گے انسان. تو اللہ کا پاسا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ سنے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی وجہ دی ہے. فرمایا ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ. رب کریم بتانا چاہتے ہیں عیسیٰ میں تمہیں اس پر امن مقام کی طرف اٹھا لوں گا جہاں صرف میرا حکم چلتا ہے. یعنی آسمان پہ. دنیا میں تو کوئی جابر اپنا حکم چلانے کے لیے وہ معاملہ سیدھا کر لے کہ لا یجری فیہ حکم غیر اللہ ای موضع، اس جگہ لے کر جاؤں گا. حضرت عیسیٰ کو رب نے اٹھا لیا، دشمن بال بھیکا نہ کر سکا. اور ہوا کیا؟ قرآن کریم نے 3 باتیں کی. فرمایا وما قتلوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مار نہ سکے. وما صلبوا، پھانسی پہ نہ چڑھا سکے. تو اللہ کیا کیا پھر انہوں نے؟ فرمایا ولکن شبہ لہم، معاملہ ان کو 6 و 5 میں پڑ گیا. وہ کیوں؟ ہوا یہ تھا کہ جو ان کا سردار وارنٹ گرفتاری لے کر ٹیم کو لے کر آ رہا تھا نا، پکڑو پکڑو پکڑو، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ والی بنا دی. قوم نے کہا پکڑو، اس نے کہا کیوں پکڑو؟ میں خود تمہارا بڑا ہوں، تو وڈیر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ہے وٹو. انہوں نے پکڑ کے پھانسی پہ لگا دی. قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہ ان کا مشتبہ ہو گیا. وہ شودا پٹیندا روندا رہیا بھی میں تو نہ وڈیرا، او جو کملا یہ ملا تو سارا وڈیر ہے، پھانسی چڑھا دی. یہ ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. کوئی ان کی نہ مانی. تو حضرت عیسیٰ سے دوسرے آسمان پہ ملاقات کی. حضرت تھانوی کہتے ہیں حکمت یہ ہے حضور پاک کو بتایا گیا تھا جو آپ کے خلاف سازشیں ہیں نا، اور آپ طائف سے نکل کے آئے ہیں اور آپ کا دل دکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، آقا آپ پریشان نہ ہو، دشمن مل کے بھی آ جائے نا آپ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے. یہ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی حکمت ہے. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف سے ملے ہیں. وہ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے خلاف اپنوں نے سب سے پہلے حرکت کی تھی. اپنوں نے، بھائیوں نے. قرآن کہتا ہے نا سورت نمبر 12 سورت یوسف کہ یہ سارے کے سارے ابو کے پاس رونے آ گئے اور بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر آ گئے کہ کیا ہوا؟ فَأَكَلَهُ، بھیڑیا نے کھا لیا، بھیڑیا نے کھا لیا. جھوٹ بولا، حالانکہ یہ بات نہیں تھی. اور لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور بھائیوں کو قابو کر لیا ہے، اب بدلہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے لیکن بدلہ نہیں لیا. پیغمبر کی شان کریمی تھی لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دی. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں حضور پاک کو یہ اشارہ اور حکمت تھی کہ محبوبم آج آپ کی قوم آپ کے مخالف کھڑی ہو گئی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ اپنی قوم پر فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے. تو جب آپ ان پر قابو پا لیں، یوسف سے مل کے دیکھیں یہ بھی میرا نبی ہے، یہ اپنے ان لوگوں پہ قابو جب پایا جو اس کے مخالف تھے اس نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں. حضور نے معاف کیا. جب حضور مکہ میں آئے ہیں نا تو پہلا اعلان تھا کہ جو بیت اللہ آ جائے اسے معافی ہے، لا تثریب علیکم اليوم. سین بھر گیا بیت اللہ کا. بتایا گیا یا رسول اللہ سین بھر گیا، بندے اور بھی ہیں آنا چاہتے ہیں. فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کی حویلی میں جو چلا جائے اسے بھی امن ہے. سردار تھے نا قوم کے، ان کو بھی عزت دی کہ وہ بھی صحابی اور مسلمان بن گئے تھے. اب ان کی حویلی بھی بھر گئی. یا رسول اللہ گنجائش اب وہاں بھی ختم ہو گئی ہے، بندے آنا چاہتے ہیں. فرمایا اب جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے. یہ حضرت یوسف سے ملاقات کی حکمت تھی جو پوری ہو رہی ہے. چوتھے نمبر پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات. حضرت ادریس وہ نبی ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْكِتَابَ أَوَّلًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. علماء نے لکھا ہے حضرت ادریس علیہ السلام
1,24,000 انبیاء میں وہ واحد نبی ہیں جن نے سب سے پہلے کتابت سکھائی ہے امت کو، یعنی خط لکھنا سکھایا ہے۔ ان سے پہلے خط لکھا نہیں جاتا تھا، بولا جاتا تھا، آواز میں بات ہوتی تھی، وائوا تقریری بات چلتی تھی، تحریر نہیں چلتی تھی۔ تحریر سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے اس دھرتی پر کیا، علی وجہ الارض۔ تو حضور پاک کی ملاقات حضرت ادریس سے اشارہ اور حکمت یہ بتائی گئی کہ محبوب مصطفیٰ آپ مدینہ طیبہ جائیں گے، اور جب آپ جائیں گے پھر آپ سے رب کام لے گا، آپ بھی تحریر کی شکل میں شاہان عالم پورے بادشاہوں کو خطوط لکھیں گے۔ حضور پاک کے خطوط موجود نہیں ہیں جو بادشاہ، شاہ مکوکس کے نام ہے، شاہ ہرقل کے نام ہے، شاہ روم کے نام ہے، کہ یہ شاہ ایران کے نام ہے، یہ کیسر و کسرا، پوری ترتیب ہے۔ تو جو خطوط لکھنے تھے تو خطوط لکھنے والے سے ملاقات کرائی گئی۔ 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت ہارون اور رسول اللہ کا بڑا رشتہ ہے، بڑا رشتہ ہے۔ یہ اتنا تفصیلی عنوان ہے، یقین مانے اس کو کھولے تو رات اس پر بیتے کہ حضرت ہارون اور حضرت رسول اللہ کا پیار کیا ہے۔ میں صرف جھلکیاں دینے لگا ہوں۔ پہلی جھلکی، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ایک خوش قسمت خاتون رسول اللہ کی بیوی ہے، حضرت اماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہ حضور پاک کی بیوی ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں، حضرت ہارون کی اولاد سے ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ خیبر کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت صفیہ پریشان بیٹھی تھی کہ مجھے کہا گیا تو یہودیوں کی اولاد ہے، میرا دل دکھا ہے، یار میں تو مسلمان ہوں، میں تو ایمان لائی ہوں، میرے باپ دادا کے مذہب کا مجھے کیوں تانا؟ پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت اماں صفیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جا کے اس حالت میں پا لیا کہ وہ پریشان ہے۔ تو رسالت مآب علیہ السلام نے پوچھا، مالک یا صفیہ، وجہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل دکھا ہے، مجھے یوں تانا ملا ہے۔ یار کیا جواب دیا اللہ کے رسول؟ توسا کے غیورو، حدیث پاک کا وہ جواب آپ کو سناؤں رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صفیہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ سینہ بڑا کر، حوصلہ رکھ، تسلی رکھ، جو کہے اسے جواب دینا۔ ہاں ہاں میں بیٹی ہوں حضرت ہارون علیہ السلام کی، میں بھتیجی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور میں زوجہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان ہونے کی کیا بات، حوصلہ رکھ۔ کھل اٹھا چہرہ حضرت صفیہ کا، اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کا بڑا پیار ہے۔ ابو داؤد میں حدیث پاک موجود ہے، امام سلیمان ابن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں۔ ایک موقع پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہلیہ، حضور کی عزت ام المؤمنین، حضور کا حرم، ان کے لیے اونٹ لایا گیا، اور اونٹ کوئی بختی نسل کا تھوڑا سا بڑا تھا۔ اس اونٹ پر یہ بیٹھنا چاہ رہی تھی تو بیٹھ نہ سکی کہ قدر بلند تھا وہ اونٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب ذرا سنیں، میں آپ کو پورا وہ اس طریقے پہ عملی طور پہ دکھاتا ہوں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے گھٹنے کو یوں آگے کر کے اونٹ کی پیٹھ کے ساتھ لگایا، بالکل چپکا دیا، اور فرمایا صفیہ ادھر پاؤں رکھ اور اونٹ پہ چڑھ جا۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسالت مآب کا پیار ہے۔ اگر ذوق تازہ ہے تو میں ایک جملہ یہاں کہتا جاتا ہوں، بیویوں پہ ظلم کرنے والوں شرم کرنی چاہیے، حضور اپنی بیویوں کا ایسے احترام کرتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کی نہج پر موجود ہیں جہاں گرل فرینڈ کی یاری کو تو سلام پیش کیا جاتا ہے اور بیوی سے محبت کو رن مریدی کا تانا دیا جاتا ہے۔ حیا اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ حلال جگہ ہے بھائی، وہ حرام جگہ ہے۔ حق تھا تم حرام جگہ پہ دوسرے کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو شرم دلاتے، تم شرم بیوی سے محبت پہ دلاتے ہو۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار لفظ فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ فرمایا میرے صحابہ تمہیں بتاؤں تم میں بہتر بندہ کون ہے؟ پھر فرمایا تمہیں بتاؤں تم میں بہتر بندہ کون ہے؟ فرمایا جی ہاں وہی اس امت کا بہتر فرد ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ روایت ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ یہ جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں۔ میرے دوستو تو اس لیے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے معاملہ دیکھا کریں۔
میں آج ایک شخص کو ملا ہوں، آج جمعہ نماز سے پہلے ایک جگہ ایک بندے سے ملاقات ہوئی، ساتھ والے نے کہا مولانا نے اس کو سمجھا، اس نے کل بیوی کے منہ پہ تھپڑ مار کے اسے مارا کوٹا ہے۔ بتاؤ نعرہ تکبیر، اسلام، علماء حق، علماء دیوبند، میں کہاں جاؤں جہاں یہ حال ہو؟ کہاں جاؤں یار، دل دکھتا ہے اس پہ۔ وہ تمہارے نسل کی بڑھوتری کر رہی ہے، اس نے اپنی ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہن چھوڑی، بھائی چھوڑا، گھر چھوڑا، وہ حویلی چھوڑی جہاں اس کا بچپن گزرا ہے، اور تیرے گھر کو آ کے اس نے بسا دیا، اور تو مرد کا بچہ ہے، تیرا بس اپنی بیوی عورت ذات پہ چلتا ہے۔ اگر تم میں جرت ہے تو کسی مرد کو پکڑ کے دکھا، بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے والے، پتہ نہیں کون سی غیرت کا مقام۔ اب میں نام نہیں لیتے، علاقے کے لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، میں پردہ رکھتے ہوئے کہتا ہوں، میں اپنے وسیب کی بات کروں۔ ایک علاقے میں بیان کرنے گیا، وہاں ایک شخص مجھے ملا اور مجھے آ کے کہتا ہے منے دی نہیں آکھا، میں ڈھیڑ تے گوڑے رکھ کے دو چاٹا لیم تو وہی وہی کریں دی۔ میرا میٹر گھوم گیا اللہ کی قسم۔ میں نے کہا ایک منٹ بیٹھو، وہ بیٹھا۔ میں نے کتنی بیٹیاں ہیں تیری؟ کہا جی 6 دھیرین میرے۔ میں نے کہا یاد رکھنا میں بد دعا نہیں دیتا، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں تیرا داماد کل تیری بیٹی کو کوٹے گا، پھر تو رونا نہیں، پھر رونا نہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس پر تو نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کا دل کانپ گیا، مجھے کہتے ہیں مولانا میں معافی مانگوں۔ میں نے کہا جاؤ اور معافی مانگو۔ ایسے خناس بھی بیٹھے تھے، اس کو کہتے ہیں زال سامنے ہاتھ بدھانی جران طلاق تھی ویندی ہے۔ میں کہا چیتے کو ہاتھ لا، بیوی سے سامنے سوری کرنے پر بیوی طلاق ہو جاتی ہے، کس نے کہا تمہیں؟ حیا اور شرم کا ہاتھ تھامو۔ لڑکی کو 1000 میسج کر کے گرل فرینڈ کو سوری مائی بیبی، وہاں سب کچھ جائز ہے، اور اپنی حلال کی بیوی پر تمہیں اعتراض نظر آتے ہیں؟ آپ ہنستے ہیں، میں ہنسنے کی نہیں، میں درد دل کی بات کر رہا ہوں۔ تو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک بھی دیکھا کرو، یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنی بیوی کو خرچ میں وسعت دیتا ہے، اس کا حق صحیح ادا کرتا ہے، اسے خرچ دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، فرمایا 1 دینار اپنی بیوی پر خرچ کرنا 10 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، ہمیں یہاں تو نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ تو بھائی یہ حلال جگہ ہے، حدیث پاک کے مطابق نوالا اٹھا کر میاں اپنی بیوی کے منہ میں دے، اللہ رحمت اتارتے ہیں۔ چلو میں بات کر رہا تھا حضرت ہارون کی۔ حضرت ہارون سے ملاقات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت صفیہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، ایک وجہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت ہارون کے ساتھ حضرت رسول اللہ کا پیار دیکھیں۔ تبوک کے موقع پہ جاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کو مسجد حوالے کی، فرمایا میرے آنے تک آپ انتظام میں شامل رہیں۔ حضرت علی بہادر آدمی تھے، شجاع، دلیر، شیر خدا۔ دل میں آیا کہ بچے رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں اور معذور ہیں، میرے پاس تو ذوالفقار جیسی تلوار ہے، میں بھی گھر میں رہوں اور جہاد پہ نہ جاؤں۔ تو دل میں تھوڑا سا دکھ ہوا، لیکن رسول اللہ کے حکم کو مانا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت علی کا چہرہ آیا تو رسول اللہ نے پڑھ لیا۔ فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ بچوں میں بیٹھا ہوں، حدیث ہے نا کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی۔ کہا علی جیسا جوان نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جہاد پہ نہ جا سکوں؟ یار کیا جملہ فرمایا حضور نے۔ حضور نے فرمایا اما علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ اللہ تجھے اور مجھے ویسا بنا دے جیسے حضرت ہارون کا رتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا، بس ان کے بعد نبوت جاری تھی، میرے بعد نبوت ختم ہے۔ اس وجہ سے آج حضرت علی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علی المرتضیٰ، یہ اما ترضا کی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت ہارون سے ملاقات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیملی میں جو حضور پاک کا حضرت علی موجود ہے، یہ بھی نسبت حضرت ہارون والی رکھتے ہیں۔ اور ایک ملاقات میں حضرت ہارون کی وجہ اور بھی ہے، میں نے کہا نا یہ موضوع بہت طویل ہے کہ حضرت ہارون سے کیوں ملے ہیں۔ چلو میں تیسری اور آخری وجہ دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ہارون کے جب حوالے کر کے قوم کو حضرت موسیٰ 40 لیلہ 40 رات اعتکاف پہ گئے تھے، تو قوم کے کچھ بندے مشرک ہو گئے، جن میں سامری ان کا سربراہ تھا۔ تو ان مشرکوں کا علاج کیا تھا؟ جب واپس آئے تو رب نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو مشرک ہیں
اس کو مواحد اپنے ہاتھ سے مارے گا، یہ اللہ کا حکم ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا، کہ ان کو قتل کرو تب ان کی توبہ قبول ہے، ورنہ نہیں۔ تو انہیں قتل کیا گیا، جو مشرک تھے، جو سازی تھے وہ مرے، پھر جا کر قوم کا مسئلہ پاک ہوا۔ حضرت ہارون سے ملاقات میں رب نے یہ اشارہ دیا، محبوبم جو لوگ آپ کی خلاف ساز سے نیچے، ابو جہل اینڈ کمپنی، عقبہ بن ابی معیط جیسے، ولید بن مغیرہ جیسے اور ابی بن خلف جیسے بےایمانین مکہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان مشرکین نے بچنا نہیں ہے، بدر کا مقام آئے گا 70 اکٹھے مار دیا جائیں گے۔ آپ بے فکر رہے ہیں، ہارون سے ملاقات نہیں ہے، چھٹے آسمان پہ گئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ یہ کیا حکمت تھی؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ملک شام میں ہے، یہ مصر ملک شام میں شمار ہوتا تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا؟ آج کل تو شام دمشق والا ہے، یہ نہیں ہے، اس وقت شام میں فلسطین بھی شامل تھا۔ تو حضرت موسیٰ کی ملاقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی وجہ کہ ملک شام کے پیدائشی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کو وہ شہر ملک چھوڑنا پڑا، واپس ایک وقت آیا، رب نے قوم عمالقہ سے جنگ کے بدلے میں ملک شام فتح کر کے حضرت موسیٰ کی گود میں ڈال دیا۔ فرمایا محبوب مصطفیٰ بے فکر رہے، اگر آپ کو بھی آپ کے علاقے سے ہجرت ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ مکہ مکرمہ کو فتح کر کے آپ کی گود میں ڈالنا ہمارا کام ہے۔ 7ویں آسمان پہ ملاقات حضرت ابراہیم سے، حضرت ابراہیم سے ملاقات کی حکمت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی بڑی پیاری اور بڑی آسان اور ایزی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو خواب میں حضرت ابراہیم نظر آئیں تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دیکھنے کا معنی ہے بندہ حج ضرور کرے گا۔ کیوں؟ اذن فی الناس الحج، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، اور حضرت ابراہیم نے تو دعا مانگی تھی، محبوب مصطفیٰ اے اللہ جو تیرے خزانے میں بھی ہے کہ وہ میری نسل سے دے دے۔ تو حضرت ابراہیم سے ملاقات کی دونوں وجہ ہیں کہ ابو الانبیاء بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کو اشارہ ہے کہ آپ حجۃ الوداع بھی کریں گے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت ہے۔ آگے گئے ہیں تو جبرائیل امین نے کہا سدرۃ المنتہا پہ، یہ علاؤ الدین متقی رحمہ اللہ الہندی نے کنز العمال میں روایت لکھی ہے، کہا یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا آ گئی ہے۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں منتہا انتہا سے ہے، یہ لائن آف کنٹرول ہے۔ کیا یہاں سے اوپر والا فرشتہ نیچے نہیں آ سکتا اور یہ نیچے والا فرشتہ اوپر نہیں جا سکتا؟ جبرائیل کہنا کیا چاہتے ہو کہ یا رسول اللہ آگے میں نہیں جاؤں گا، میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، آپ اکیلے ہی جائیں گے۔ رسالت میں آپ رکیں، جبرائیل علیہ السلام رکیں، حضور پاک چلیں، رف رف قالین آیا ہے، یہ وہاں کا بوئنگ تیار آیا گویا، یہ جو رف رف آیا ہے یہ اڑا کر لے گیا ہے نا، معراج والا سلسلہ تو گیا، اب رف رف والا معاملہ شروع ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں چلے ہیں، جبرائیل رک گیا ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ علماء حق، علماء دیوبند پیغمبر کو نور نہیں مانتے، میں انہیں کہتا ہوں نوریوں کا سردار بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں محبوب مصطفیٰ کا قدم پہنچا۔ آپ نور اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ رتبہ نور کا بڑھ کے ہے، بھائی اس جیسے ہزاروں نور حضور کے خادم ہیں، یہ نوروں سے بہت بلند تر ہے۔ رسول اللہ آگے گئے ہیں، شریف الاقلام کا وزٹ کیا ہے، شریف الاقلام جہاں کلمے پھیری جا رہی ہیں، کیا مطلب؟ یہ جو اعمال لکھے جا رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، وہ اس کو نوٹ کر کے رجسٹر بنا دیتے ہیں، اور وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ قیامت میں وہ دفتر نامہ اعمال کا کھولا جائے گا، وہ شریف الاقلام ہے۔ وہ لائن آف کنٹرول کے بعد مین ڈپارٹمنٹ ہے نامہ اعمال کا۔ وزٹ ہو گیا، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، وہاں اسکرینیں چلائی گئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جہنم وہاں ہے، اسکرین چلا کر بھی دکھایا گیا۔ اس کا سر کچلا جا رہا ہے، کیوں؟ سر پر مار، پھر سر ختم، پھر مار، پھر ختم، کہ یہ وہ ہے جو بے نمازی ہے۔ یہ بندہ منہ کینچی سے، ہونٹ اور اس کے گال کانچی سے کاٹے جا رہے ہیں، کیوں؟ کہ یہ وہ ہیں جن کے پاس علم تو تھا پر عمل نہیں تھا۔ ایک وہ ہے جو پتھر کھاتا ہے، پیٹ میں پتھر ڈال کے خون کے دریا میں تیرتا ہے، کہ جی یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کا سود خور ہے، جس نے سود کھایا ہے۔ اوکے، ایک اور دیکھا ہے، جی یہ کون ہے؟ ان کے حالات ہے کہ وہ ایک تندور میں ننگے ہیں اور جل رہے ہیں، کہ یہ زانی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔
आज़न अल्लाह मिन, अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, ये ज़ानी है। सबका विजिट किया है। आगे गए हैं, बतौर फितरत इंसानी रिसालत इमाम ने जब तन्हाई देखी है कि ये जिब्राइल तो मेरे साथ घर से चला था, फिर 7 आसमानों तक, फिर बैतुल मुक़द्दस, तूर सीना, बैतुल लहम, यसरब, एक एक मौके पे होते हुए सिदरतुल मुंतहा तक आया, अब रुक गया, अब मैं अकेला। तो बतौर फितरत इंसान को कदर परेशानी तो होती है ना कि पहला सफ़र इतना लंबा और वो भी अकेला। तो कहते हैं रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आवाज़ आई है एक फरिश्ते की, कहा अल्लाह के रसूल महलन रुक जाइए, आपका रब आप पर सलात पढ़ रहा है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे सामने 2 सवाल खड़े हो गए। नंबर 1 कि सलात, अल्लाह तो नमाज से मुस्तगनी है, अल्लाह को तो नमाज की जरूरत नहीं है, हमें नमाज की जरूरत है। क्या मतलब? उसका जवाब यह दिया गया कि सलात से मुराद है आपका अल्लाह आप पर रहमतें बरसा रहा है। ओके। दूसरा सवाल ये खड़ा हो गया कि जो फरिश्ते की आवाज़ थी वो आवाज़ हू बहू वही थी जो ज़मीन पर अबू बकर सिद्दीक की थी रज़ी अल्लाह। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ये सोचने लगे कि अबू बकर को तो ज़मीन पे छोड़ के आया हूँ। ये हदीस पाक लिखी है हज़रत थानवी ने नशर तीब में, आप पढ़ लेना, कि अबू बकर यहाँ कहाँ आ गया। रिसालत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपकी परेशानी आपका रब नहीं देख सकता। अगर आप ज़मीन पे परेशान हैं ना तो अल्लाह ने आपकी तसल्ली के लिए अबू बकर रखा है, ठीक है। और आसमान पे आपने आना था, अल्लाह आलिमुल गैब है, दिलों के भेदों से वाकिफ़ है, अज़ल व अबद का इल्म है। अल्लाह को पता है जिधर तन्हा होना है तो परेशान होना है, तो रब ने रोज़ अव्वल से एक फ़रिश्ता पैदा किया था जिसकी आवाज़ आपके साथी अबू बकर वाली है, ताकि वो आपको तसल्ली के लफ्ज़ कहे तो अबू बकर के लहजे में कहे, दोस्त की बात सुन के आपकी परेशानी जाती रहे। यह है अबू बकर सिद्दीक का मकाम। और मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ, कुर्बान क्यों ना हो इस शख्स पर जिसकी आवाज़ के कॉपी करने के लिए भी रब ने आसमान पे फरिश्ता पैदा किया है। यह आसमान की मखलूक इसको जानती है। इस अबू बकर का तारुफ सिर्फ मदीना और मक्का और अपने बिजनेसमैनों और ज़मींदारों से नहीं है, इसका तारुफ तो आसमान पर उस जगह पे भी है जहाँ जिब्राइल जैसा फरिश्ता रुक गया है, अकेले महबूब मुस्तफ़ा गए। वहाँ के लोग भी अबू बकर से वाकिफ़ हैं। ओए तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा 2 आलम से खफा मेरे लिए है। 2 आलम किया, अबू बकर को तो आलमीन वाले जानते हैं। मेरे दोस्तों, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम अर्श मुअल्ला पर पहुँचे हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को रब्बे करीम को जो तोहफ़ा दिया है हुज़ूर ने, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, इबादत का माली बदनी कौली तमाम इबादत का तोहफ़ा। और रब्बे करीम ने जवाबी तोहफ़े में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, महबूब मुस्तफ़ा आप पर भी सलाम। कुर्बान जाए रिसालत माब की रहमतुल लिल आलमीनी की बेहद व बेइंतहा शफ़क़त पर इस मौके पे जुमला फरमाया कि मेरे रब अकेला मैं नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, जिन्हें ज़मीन पर छोड़ के आया हूँ या जो आखिर तक मेरी उम्मत है, इन सब पर भी सलामती जारी रहे। ओके। नमाजों का तोहफ़ा मिला है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून की आयात मिली है। ये अर्ज़ी नहीं है, ये समावी है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए वापस। हज़रत इब्राहीम से मुलाकात पहले है वापसी पर, क्योंकि वो 7वें आसमान पे है। 6ठे पर हज़रत मूसा ने रोक लिया। क्या लेकर जा रहे? कहा जी 50 नमाजों का तोहफ़ा। कहा आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी, कमी करा ले। तौसा के दोस्तों मैं सवाल करता हूँ, ये सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं किया? पहले मुलाकात तो उनसे है हुज़ूर पाक की वापसी पर। हज़रत इब्राहीम ने क्यों नहीं कहा कि आपकी उम्मत 50 नहीं पड़ेगी? हज़रत मूसा ने क्यों कहा? 2 जवाब हैं। एक जवाब ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैसियत वालिद की है हुज़ूर पाक के साथ, और हज़रत इब्राहीम की हैसियत भाई की है। वालिद का मामला और होता है, भाई एक दूसरे से अपना तजर्बा शेयर करते रहते हैं। हज़रत मूसा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत पर भी 50 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, उन्हें नहीं पढ़ी, इसलिए आप भी कम करा दीजिए। रिसालत में आपने बात मानी है और तशरीफ़ ले गए हैं। और
روایت میں یا 5 یا 10 دونوں کی روایت آتی ہے، کمی ہوتی گئی۔ سنیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے ہیں، حضرت موسیٰ نے واپس کیوں بھیجا؟ ٹھیک ہے، شفقت کی ایک وجہ تو ہے کہ 50 نمازیں امت نہیں پڑھے گی، کوئی اور وجہ بھی ہے، ایک اور وجہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے رب سے دعا کی تھی، اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور اب حضرت موسیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو نہیں دیکھ سکے، محمد مصطفیٰ میرا وہ حبیب ہے جو مجھے دیکھ کر آ اور جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اللہ کو تو نہ دیکھ سکا، جو اللہ کو دیکھ کر آیا اسے ایک بار پھر بھیجوں، ایک بار پھر بھیجوں، ایک بار پھر بھیجوں، تاکہ یہ اللہ کو دیکھے اور میں اس کو ڈائریکٹ دیکھوں۔ انہیں قاص ضیاء ایسے کہتے ہیں نا۔ 9 بار حضرت موسیٰ کے کہنے پر اوپر گئے ہیں اللہ کے رسول، 9 5 45 نمازیں کم ہوئی، ایک بار پہلے گئے، 9 بار یہ، 10 بار اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ آپ جب آئے ہیں کہا کتنی بچی؟ گجی 5، کہا یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑے گی، یہ بھی معاف کرا لیجیے۔ حضور پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب مجھے اللہ کی رحمت سے حیا آتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب مصطفیٰ ہمارے ہاں قانون نہیں بدلتا، یا ہم نے تیری خاطر کمی کی ہے، ہمارے ہاں حکم 50 کا ہے، تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 کا دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، ایک نیکی کا بدلہ 10 کا نہیں ہے، وہی لے کر آئے ہیں۔ واپس آئے ہیں تو بیت المقدس میں سنیں، یہ حوالہ دل کی تختی پر نوٹ کریں، پھر بیت المقدس میں انبیاء کو دوبارہ جمع کیا گیا۔ اللہ علی قاری مرکات میں لکھتے ہیں نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر۔ اب دوسری نماز با جماعت پڑھائی گئی، کہ وہ کون سی؟ کہ پہلی نماز صلاۃ استقبالیہ تھی، واپسی والی صلاۃ الوداعیہ تھی، سی آف کرنے کی نماز، اللہ حافظ کرنے کی نماز، یہ نماز پڑھائی گئی۔ یہ 2 بار نماز کا والا مرقات شرح مشکات باب فی المعراج میں موجود ہے۔ رسالت امام علیہ السلام پھر واپس ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کا مکرمہ پہنچے۔ میں یہاں پر 1-2 باتیں کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات عالیہ ہر جگہ ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ اس پر ہمارے پاس دلائل ہے۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر تم اس عقیدے میں سچے ہو تو پھر حضور اللہ سے ملاقات کے لیے عرش پر کیوں گئے تھے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو کہیں مل لیتے۔ میں کہتا ہوں اس سوال کا جواب ہم دیتے ہیں، آپ ایک سوال کا جواب مجھے دیں۔ آپ کے مطابق اگر اللہ صرف عرش پہ ہے تو نمازی ملاقات کے لیے اللہ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ حاجی ملاقات کے لیے بیت اللہ کیوں جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے کوہ طور پہ کیوں گئے تھے جب اللہ ہر جگہ ہے؟ تو تم سے جواب نہیں بننا، یا اہل حق علماء حق جواب دیں گے کہ وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ ملاقاتی کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، کس سے کہاں ملاقات کرنی ہے۔ اگر حیثیت عام نمازی جیسی ہے تو ملاقات مسجد میں ہے، حیثیت حاجی جیسی ہے تو ملاقات بیت اللہ میں ہے، حیثیت موسیٰ کلیم جیسی ہے تو ملاقات کوہ طور پہ ہے، حیثیت محمد مصطفیٰ جیسی ہے تو ملاقات عرش معلیٰ پر ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایک جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ ملاقاتی کی حیثیت دیکھی جاتی۔ آپ اور ہم کسی دوست سے گلی میں ملتے ہیں، کسی کو بیٹھک میں لاتے ہیں، کسی کو گھر میں بٹھاتے ہیں، کسی کو اپنے بستر پر لاتے ہیں، حیثیت ہوتی ہے بھائی۔ تو اس لیے یہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے۔ نمبر 2، ایک جملہ میں اور بھی کہتا ہوں کہ رسالت مآب نے جو انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، یہ روحیں تھی یا جسم تھے؟ ابھی بھائی کہہ رہے تھے روح اور جسم دونوں، آدھی بات نہ کریں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں انما الصلاۃ تکون للاشباح لا للارواح لا سیما، کہ اکیلی روحیں نماز نہیں پڑھتی، روح مال جسد نماز پڑھی جاتی ہے، تو روح مال جسد ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ کیسے؟ تو کہا وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ آیت لکھی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ لے گیا ہے، اللہ لے گیا ہے ان کو۔
फतू ॾितू गांव घेन वञे हा त वाल पुछूं हा भई दलील कहिड़ी है। फतू ॾितू कुल किनू ताकत आ गई है जरा अंबिया को गिन गया है। ये फतू ॾितू गामा नहीं गिन गया, अल्लाह पाक गिन गया। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ है, वो रब्बे करीम का काम, तो अल्लाह ले गया भाई। अगली बात, अंबिया कराम को हुजूर ने नमाज पढ़ाई है। सुनो सुनो ज़रा जुमला सुनो। ख़त्म नबूवत की बड़ी दलीलों में एक दलील है इमामत अंबिया का। वो क्या? जो इंसानों के लिए यहां इस धरती पे नबी बनकर आया, जो नबी बन के आया, इस मेराज वाली नमाज में उसकी हाजिरी है। सुनो, उसकी हाजिरी है। जो नबी है वो इधर मुक्तदी है, जो इन अंबिया का मुक्तदी है वही नबी है। हम कहते हैं कादियानियों, मिर्जा कादियानी को बात करने वालों, वहां इसकी हाजिरी तो दिखा दो। मिर्जे दा डाडा हले अपनी डाडी दी ढिड्डी च नहीं आया जी हां, तू सब मिर्जा यहां को उठा दिखे सो भाई। मिर्जा कादियानी की वहां हाजिरी दिखा दो, हम मान जाए। मिर्जा छोड़ो, मुसलमान कज़्ज़ाब इससे पहला बेईमान है, वो भी नहीं है वहां पर। रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इक्तदा में सारे अंबिया हैं वहां, ठीक है। एक मिर्जाई को मैंने दलील दी तो मुझे कहते हैं वहां तो हजरत जिब्राइल भी मुक्तदी थे, वो नबी है। मैंने कहा चाचे दिमाग दुरुस्त कर, जिब्राइल फरिश्ता है, मैं अंबिया की बात कर रहा हूं जी। जब दलील देना आप और कुफर के चेहरे पर मलाल आए तो मुझे एक शेर याद आता है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चेहरा देखने वाला होता है इनका, बात बनती नहीं है तो इन्हों जी अच्छा अच्छा से ठीक है, ऐसे झूठ बोलते हैं। तो भाई यहां अंबिया में आप दिखाएं मिर्जा कहां है? जब नहीं है तो फिर मानो कि मिर्जा कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, वो नबी नहीं हो सकता। और एक मसला और भी साबित होता है, वो हमारे अपने भाइयों से है। मिर्जाइयों वाला मसला ख़त्म है, अब अपनों की बात कर लो। हमारे अपने कलमा गो भी हैं कुछ जो हमें कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं होती इमाम के पीछे। अजी क्यों नहीं होती? कहा इमाम को भी सूरत फातिहा पढ़नी है, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। कहते हैं नहीं कहते, तुम्हें पढ़नी चाहिए, पढ़ोगे तो दलील बनेगी वरना नहीं। मैं इनसे पूछता हूँ अगर मुक्तदी ने सूरत फातिहा न पढ़ी और नमाज नहीं होती, हालांकि हदीस है मन कान लहू इमामन फ़क़राअतुल इमाम लहू क़िराअह, इमाम पढ़ेगा मुक्तदी की तरफ से हो जाएगा। तो कुरान और कुरान पाक है वइज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204। रब ने फरमाया कुरान के मुकाबले में चुप रहो, मत पढ़ो। ये दलीलें अपनी जगह, लेकिन मैंने कहता हूँ अगर मुक्तदी ने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, जैसे हनफी नहीं पढ़ते, बस इमाम पढ़ता है तो हमारी हो जाती है, तो नमाज नहीं होती। तो बच्चों ज़रा संभल के बैठ। मेराज की रात अंबिया कराम की नमाज हुई थी? अगर हुई थी तो उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी है या नहीं पढ़ी? नहीं समझे। उन्होंने पढ़ी है तो तू दिखा दे। आप मुझसे पूछे भी नहीं पढ़ी, तू दिखा दे, मैं दिखाता हूं। सुनो, सूरत फातिहा तौरात में नहीं उतरी, इंजील में नहीं उतरी, ज़बूर में नहीं उतरी, सहाफ़ में नहीं उतरी, कुरान में उतरी है। और कुरान करीम की आयत है वलकद आतैनाका, आतैनाको में नहीं है, जमा मुज़क्कर मुखातब नहीं है, वाहिद मुज़क्कर मुखातब है, सिंगुलर। सिर्फ हुजूर पाक को फरमाया वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। महबूब मुस्तफ़ा फातिहा सिर्फ तुम्हें मिली है, अल्लाह ने बता दी। तो जब मिली हुजूर को, पढ़ी हुजूर ने, पीछे मुक्तदी तौरात वाला उसने नहीं पढ़ी, इंजील वाला नहीं पढ़ी, ज़बूर वाला नहीं पढ़ी, साहिब वाले नहीं पढ़ी, उनकी ना पढ़ के हुजूर के पीछे नमाज हो गई तो हनफियों की नमाज भी हो गई। और सुन, कल क़यामत में अंबिया वहां से हुजूर पाक के पीछे पढ़े जाने वाली नमाज का जहां से सवाब लेंगे ना, बगैर फातिहा पढ़ी जाने वाली नमाज का, जहां अंबिया को सवाब मिलेगा बतौर नबी होना, हम वहां से सवाब ले लेंगे बतौर उम्मती होना। यहाँ भी होगी, इसलिए आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए। और एक मसला और भी साबित हो गया कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाए हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ है, तो हुज़ूर पाक ने जवाब दिया। उम्मे हानी के घर अल्लाह के रसूल पहुंचे और उम्मे हानी हज़रत अली अल मुर्तज़ा की बहन है, सैयदा फ़ाख्ता रज़ी अल्लाह अन्हा इनका नाम है। इनके घर आया तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह आप ये लोगों को ना कहना,
اس چھوٹے سے وقت میں اتنا لمبا سفر آپ نے کیا ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے، بس اس بات کو چھوڑ دیں، میں مان گئی ہوں۔ ہمارا دین کوئی نہ مزار میں چھپا ہوا ہے نہ غار میں چھپا ہوا ہے، ہمارا دین کھلا کھلا ہے۔ تو دین چھپانے کے لیے تو نہیں، دین تو بتانے کے لیے، سنانے کے لیے، واضح کرنے کرانے کے لیے آیا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا ام ہانی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چھپا جاؤں، میں تو کھل کے بتاؤں گا۔ اچھا ایک ذہن میں آپ میں سوال آئے گا کہ ام ہانی تو حضور پاک کے چچا کی بیٹی تھی، تو کیا چاچا کی بیٹی سے پردہ نہیں ہے؟ کوئی پوچھ لے بے مولوی صاحب آج حلال کر گیا، حضور چاچے دی تھے گھر بیٹھے ہیں بغیر پردے دے، ایسا ونجو تو کیا رول ہے، کوئی کہہ دے تو بھائی آپ کا پردہ ہے۔ اس کی وجہ کہ جب حضور گئے تھے اس وقت یہ آیت نہیں اتری تھی کہ آپ کا اس سے پردہ ہے، آیات بعد میں اتری ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ بعد میں اتری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے باہر اعلان کر دیا کہ رب نے مجھے رات کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، چھوٹے سے حصے میں معراج کے اتنا بڑا سفر کرایا۔ ابو جہل دوڑتا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ گیا۔ ابھی ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہے، ابو بکر کا ایمان دیکھیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر باہر آئے ہیں، کہ ابو بکر ایک بات بتا دے، کہ جی پوچھ۔ حضرت ابو بکر نے چہرہ تو پڑا ہوگا نا ابو جہل کا کہ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں، کہ ایک بات بتا، ایک بندہ کہے رات کو میں مکہ سے نکلا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے نکلا ہوں، آسمانوں پہ گیا ہوں اور ہو کے آ بھی گیا ہوں، اور ابھی بھی رات کا ٹائم ہے، دن ابھی شروع نہیں ہوا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا ابو جہل یہ بتا کہا کس نے؟ یہ نہ کہا کوئی کہتا ہے، کہا کس نے؟ قائل کون ہے، فاعل کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ کہ یہ چھوڑ، تو بتا ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ میرے دوستو حضرت ابو بکر کا جواب سنیں، کہا کوئی نہیں جا سکتا، لیکن میرا محبوب مصطفیٰ کہے تو میں مان سکتا ہوں کہ وہ جا سکتا ہے۔ مثال دوں آپ کو، یہ عقل کے خلاف نہیں، عقل کے مطابق ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ ہمارے علماء کو یہ چیزیں عطا فرمائے۔ بھائی فرید طیب صاحب کے پاس جہاز ہے اور مولانا اعجاز صاحب کے پاس کار ہے، مولانا کہیں میں کراچی 1 گھنٹے میں پہنچاؤں تو نہیں مان سکتے کہ کار والا تو 1 گھنٹے میں نہیں جائے، لیکن جو اس کے پاس فلائٹ ہے، جس کے پاس طیارہ ہے، وہ کہے میں تو 1 گھنٹے میں کراچی پہنچاؤں، مان سکتے یا نہیں مان سکتے؟ مان سکتے۔ ابو بکر کا جواب عقل کے مطابق ہے کہ محبوب مصطفیٰ کے پاس تو سدرۃ المنتہا سے منٹوں سیکنڈوں میں جبرائیل خادم بن کے آ سکتا ہے، حضور کیسے نہیں جا سکتے؟ حضور کیسے نہیں جا سکتے؟ ابو بکر کا تو عقل کے مطابق جواب ہے کہ پہنچ کہاں ہے رسالت مآب کی۔ سنیں اب میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوں کہ بدقسمت تھا ابو جہل، خوش قسمت ہے ابو بکر۔ کیوں؟ ابو جہل نے حضور کے منہ سے سنا نہیں مانا، اور ابو بکر نے ابھی حضور سے نہیں ابو جہل کے منہ سے سنا ہے، بن دیکھے حضور کی تصدیق کی ہے۔ اے تیری بدقسمتی ابو جہل، تو محمد مصطفیٰ کے منہ سے سن کے نہ مان سکا۔ خوش قسمتی ابو بکر کی، سلام عقیدت ابو بکر کو جو تجھ جیسے دشمن کے منہ سے حضور کی بات سن کے بن دیکھے مان گیا۔ تبھی تو 24ویں پارے کا پہلا صفحہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر۔ خوش قسمتی ابو بکر کی جب رسالت مآب علیہ السلام واپس تشریف لائے ہیں۔ یہ سفر معراج رات کے ایک حصے میں پورا ہوا ہے۔ اب اس سفر معراج کی تمام حکمتوں کو مد نظر رکھ کے آپ کو اور مجھے کچھ سبق ملتے ہیں۔ اس معراج میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ غم آئے تو غم برداشت کرو، کوئی سی اچھے دینی جگہ کے سفر کا انتخاب کرو تو غم ختم ہو جاتا ہے، دل بہل جاتا ہے۔ ایک اور بھی ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں بھی جاؤ، جتنے لمبے سفر پہ جاؤ، نماز نہیں چھوڑنی۔ ایک اور بھی سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرو، اچھی سے اچھی سواری رکھو۔ حضور براق جیسی سواری پر گئے ہیں۔ ایک اور بھی ملتا ہے کہ جی وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے ہیں،
ज़कात हो, अज़ान हो, निकाह हो, कुर्बानी हो, रोज़ा हो, हज हो, उम्रा हो, सदक़तुल फ़ित्र हो, ईदैन हो, जनाजा हो या कुछ और हो, इन सब के हुक्म ज़मीन पे, नमाज का हुक्म आसमान पर मिला है। तो हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सूद खोरी का अजाब हुजूर ने देखा, हमें सूद नहीं खाना चाहिए। जिना का अजाब देखा, हमें जिना से बचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। बेनमाजी का हशर हुजूर ने देखा है, हमें बेनमाजी नहीं बनना चाहिए। रिसालत माब ने वहाँ पे देखा है, जिनके पास इल्म है और अमल नहीं करते, मुंह काटा जा रहा है। हमें अपने दीनी इल्म पर अमल करना चाहिए। ये वो सबक है जो हमें मेराज से मिलता है। इस पे अमल होगा या नहीं होगा? अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। आओ, टाइम मेरा पूरा हो गया है और अमाल नामे आप आए हैं। इन अमाल नामों से पहले, चलो ठीक है, लंबा हो जाएगा फिर। आजकल बाज़ार में फल स्ट्रॉबेरी आया हुआ है, इस बारे में क्या हुक्म है? मेरी ताकीक के मुताबिक जायज़ है, आप खा सकते हैं। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मखदूम, हमारे कराची के आलिम दीन शेखुल हदीस व तफसीर अल-फ़क़ीह मौलाना मुफ्ती ज़रव अली ख़ान रहमहुल्लाह, उनकी ताकीक ये थी कि ये न खाएं। हज़रत की ताकीक ये है, बाकी उलमा इसको जायज़ करार देते हैं। अगर किसी आलिम दीन की तहकीक आ जाए तो उस पर अगर आपने अमल नहीं करना तो उसके ख़िलाफ़ बक बक भी न करें। तो मैं अपने अकाबर के ख़िलाफ़ नहीं बोलता। हज़रत हमारी मार्केट में कुछ लोग वो हैं, फ़लाँ हैं। बाबा खालिसतन ठीक अकीदे वाले के पीछे नमाज़ पढ़ो, दाएं बाएं वालों के पीछे मैं इजाज़त नहीं दूँगा। मौलाना फजल रहमान की सियासत में क्या किरदार और क्या इस्लाम और क्या कुर्बानी, ये टाइम सवाल थोड़ा टाइम मांगता है। मौलाना बात कर लो, इस पर तवज्जो। नहीं, मैंने कहा टाइम की वजह। नहीं। अच्छा मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह हज़रत खैरियत है, अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह। अर्ज़ खिदमत ये है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहसिनुल मदारिस मौलाना मोहम्मद नवाज साहब रहमत बरकातहू। सियासत इस्लामिया पर एक बात ज़हन में रखना कि हम मौलवियों की, खुसूसन मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी कसूर है। वो कसूर ये है कि हमने तबलीग को दीन बताया है, लोग चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तबलीग को दीन मानते हैं। हमने मदरसा को दीन बताया है, लोग मदरसे को दीन की जगह समझते हैं। हमने मस्जिद को, मिंबर को, खिताबत को दीन बताया है, लोग मानते हैं। तसव्वुफ और खानकाह में अल्लाह अल्लाह करने को हमने दीन बताया है, लोग मानते हैं। सियासत इस्लामिया को हमने बतौर दीन लोगों को नहीं बताया, इसी वजह से इन जैसे सवालात की आमद होती है। मेरे दोस्तों, कुरान और हदीस के मुताबिक सियासत इस्लामिया ये पैगम्बरों की मीरास है। सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ कहकर खुद को सियासी उम्मीदवार के तौर पर पेश फरमाते हैं। या दाऊद इन्ना जालना की आयत उठाएं तो हज़रत दाऊद एक बादशाह वक़्त बन के सियासी तौर पे अवाम की खिदमत के लिए तगदो फरमाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम व सुलेमान अर्रिया गुदुव्वुहा शारा व रवाहुहा शार कहकर हज़रत सुलेमान की सियासत इस्लामिया की बात अल्लाह का कुरान करता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सही हदीस सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी, हुज़ूर ने फरमाया कानत बनु इस्राईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सुरून। फरमाया लोगो, नबी आते वो नबी भी होते और इस्लामी सियासतदान भी होते। एक नबी जाता तो दूसरा नबी भी होता और इस्लामी सियासतदान भी होता। मैं अंबिया में, हुजूर ने फरमाया, सबसे आखिरी नबी और अंबिया का सबसे आखिरी सियासतदान बन के आया हूँ। या रसूल अल्लाह, आपके बाद ये सियासत का मैदान बंद होगा? फरमाया जी नहीं, फसयकूनु बादी खुलफा अल उलमा, मेरे बाद मेरे खुलफा यानी उलमा सियासी मैदान को संभालेंगे। या रसूलल्लाह कितने होंगे? फरमाया फयक्सुरून, एक नहीं कई होंगे।
سیاست اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے. سیاست اسلامیہ ہے ہی کام علماء کا، علماء کا کام ہے. یہ قرآن بھی کہتا ہے، حضور کا فرمان بھی کہتا ہے. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا ممبر گونگا ہے، میں نہیں بولا، تو عوام کو کیسے پتہ چلے کہ سیاست اسلام کا حصہ ہے؟ الٹا لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا سیاست گندلا میدان ہے، آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے اس میں آنے کی؟ میں نے کہا میرے بھائی تیرے دل میں درد دین موجود ہے، اے کاش علم دین بھی ہوتا تو یہ تو سوال نہ کرتا. تیرے دل میں درد تو ہے کہ علماء وہاں نہ جائے، لیکن علم دین ہو تو تجھے پتہ چلے کہ وہاں جانا ہی علماء کا کام ہے. اور تم جیسے بندوں نے علماء کو وہاں نہیں بھیجا، اسی وجہ سے وہ میدان گندلا بنا ہے. تم علماء کو منتخب کر کے بھیجتے، یہ صاف کر کے دکھاتے ہو. میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں اور دونوں سید گھرانے سے پیش کرتا ہوں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی سید ہیں، اور محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ بھی سید ہے. ایک نے ختم نبوت کی تحریک 53 میں چلائی ہے، ایک نے 74 میں چلائی ہے. 1953 کی تحریک امیر شریعت رحمہ اللہ کی قیادت میں ہے. 1974 کی تحریک محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں ہے. حضرت بخاری کی تحریک بہت بڑی تحریک ہے، بڑا نام ہے یار. پاکستان میں امام ابو حنیفہ کے کردار کو زندہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا، جس نے آدھی زندگی ریل اور آدھی جیل میں رکھ کے سندھتا ہند شرکتا غرب اللہ کا قرآن سنایا ہے. وہ عطا اللہ شاہ بخاری جب ختم نبوت کا مسئلہ لے کر اٹھتا ہے، 10 لاکھ مسلمان گھر سے بے گھر ہوتے ہیں، 1 لاکھ زخمی ہوتے ہیں، 10,000 شہید ہوتے ہیں، لیکن قانون نہیں بنا. 1974 میں اسمبلی میں قانون بنا ہے جب محدث یوسف بن نوری نے تحریک چلائی ہے. وجہ اخلاص تو دونوں میں ہے. میں تو کسی کے اخلاص پہ شک کرنے کو بے ایمانی سمجھتا ہوں. دونوں مخلص ہیں، دونوں میرے سر کے تاج ہیں، دونوں خاندان سادات کے چشم و چراغ ہیں. تو کیوں محدث یوسف بن نوری کے دور میں قانون بنا ہے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہزارہ کے غیور مسلمانوں نے مرد حریت مولانا غلام غوث ہزاروی کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیور لوگوں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا. ان علماء نے قادیانیت کی تابوت میں وہ کیل ٹھوکا ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے. میرا بھٹو سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کارنامے پر میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری باتیں چلتی رہیں گی، کوئی پیپل پارٹی کا مسئلہ فلاں فلاں اپنی جگہ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نہ چاہتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس شخص نے مانا ہے اپوزیشن کا مطالبہ، اور اپوزیشن اور حکومت کا ایک مطالبہ کر کے اس نے قادیانیت کے لیے حضور پاک کی خدمت کی ہے. یہ کس لیے ہوا کہ سیاسی علماء موجود تھے. جب قادیانیوں نے وہاں چوٹ کھائی، اب قادیانی اپنے رسالوں میں، اپنے آرگن میں، اپنے ویڈیو میں، اپنے بیانات میں ایک بات کرتے ہیں جو آپ اور ہم تک پہنچی ہوئی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور لڑاؤ. وہ کیا کہ سیاسی مولوی کی قدر نہ کرو، باقی تبلیغی مولوی اچھا ہے، تدریسی مولوی اچھا ہے، تعلیمی مولوی اچھا ہے، تجویدی مولوی اچھا ہے، تصوف والے اچھے ہیں، مدرسے اور مکاتب اور مسجد والے اچھے ہیں، سیاسیوں کی قدر نہ کرو. یہ قادیانیوں نے کہا، اور ہم نے بھی یہ بات مان لی کہ تبلیغی اچھے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، مدرسے والے اچھے ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں، تصوف والے اچھے ہیں، خانقاہ کی بات کرتے ہیں، سیاسی ان کو تو اسلام آباد کی فکر ہے. کیوں؟ قادیانی کو پتہ ہے کہ جس وقت مدرسے والے عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں اکٹھے تھے، خانقاہ والے اکٹھے تھے، مساجد والے اکٹھے تھے، مدارس والے اکٹھے تھے، اس وقت سیاسی قوت نہیں تھی تو قانون نہیں بنا. اور جب محدث یوسف بن نوری کے دور میں تمام خانقاہوں، مدارس، مساجد، مکاتب والے ساتھ ساتھ سیاسی علماء بھی تھے تو قانون بنا ہے. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میں امت کا رشتہ سیاسی علماء سے کاٹ دوں، اور ہم جانے انجانے میں اس کی بات ماننے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائیو، سیاست بھی اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کو رب نے منہ میں زبان کی طاقت دی ہے تو مجھے جواب دینا. سیاست جو پیغمبر کی میراث ہے، اس وقت پوری دنیا میں وہ کون سا ایسا عالم ہے
جس نے حضور کی اس میراث کو تھاما ہوا ہے. نام لیجئے. اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے تو نام لیجئے. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. یہ ماننا پڑے گا. نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. یہ ماننا پڑے گا. اس وقت اس بندے نے اس میراث کو سنبھالا ہے جو پیغمبروں کی میراث ہے اور نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے علماء کو ملی ہے. تو بھائی آپ مان نہیں سکتے تو ان کے خلاف بک بک بھی نہ کی جائے. میں اس لیے کھلا کھلا جملہ کہتا ہوں. کوئی نظم میں کہے یا کوئی نثر میں کہے، کوئی تقریر میں کہے یا تحریر میں کہے، کوئی طرز میں کہے یا عام زبان میں کہے، مولانا کے خلاف بولیں گے تو تمہیں وہاں وہ زانی شرابی لوگ تو اچھے نظر آتے ہیں اور 6 لاکھ علماء کے قائد میں تمہیں اعتراض نظر آتا ہے. اپنی عقل کا علاج کراؤ. میرے دوستو، یہ بھی پیغمبر کی میراث ہے اور اس مرد حر نے سنبھالی ہوئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ مولانا کی زندگی میں برکات عطا فرمائے، ہر شرور سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا میں پوچھوں گا کہ اب کیا ہے پیچھے. تم ڈھونڈتے پھرو گے بندہ. تم اس کی طاقت کو نہیں جانتے. یہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھ کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ کے جنازے میں نہیں گیا، اسلام آباد میں بیٹھ کے. لیکن جب مولانا نے عدم اعتماد کے لیے حکومت کی دم پہ پاؤں رکھا ہے، اب گجرات کے چودھریوں کو وڈیرے پر، ان کے ڈیرے پر آ کر ان کی منتیں ترلے کر رہا ہے. تم مولانا کی طاقت کیا جانتے ہو؟ اب یہ وہاں رو رہے ہیں چودھریوں کے پاس. تو بھئی تمہیں اتنی ضرورت تھی تو عبدالقدیر خان کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ تم بھی اسلام آباد میں تھے اور وہ بھی اسلام آباد میں تھا. عجیب بات ہے. اور مولانا کے رونے کی، مولانا کے مقابلے میں رونے والوں کی آوازوں کی، ان کی چیخوں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کی طاقتیں کتنی ہیں. اور آپ نے 2013 میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا. نہیں دیکھا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر آئیے، مفتی عبدالواحد قریشی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے. وفاقی وزیر کو ہم نے رگڑ کے جو جواب دیا ہے، اس جواب میں اس کلپ کا ایڈ ہم نے دے دیا ہے، آپ سن لینا. 2013 کے الیکشن سے پہلے قادیانیوں کے پاس یہ تحریک انصاف کی لڑکی نادیہ رمضان چودھری، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ لنڈن سیکریٹریٹ پی ٹی آئی، وہاں گئی اور قادیانیوں کے جو موجودہ خلیفہ ہے مرزا مسرور، جو مرزا طاہر کا بیٹا ہے، وہ مرزا ناصر کا بیٹا ہے، وہ مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا ہے اور وہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے. مرزا قادیانی کے 5ویں پوتے کے پاس گئی کہ ہمیں ووٹ دو. تو اس نے کہا نادیہ تو ایک لڑکی ہے، تیری جماعت کے چیئرمین عمران خان نے جب تحریک انصاف بنائی تو مجھ سے ووٹ مانگا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ووٹ تو دوں، تو اسمبلی میں ہمیں حقوق دلوائے گا، لیکن یاد رکھنا سرخ رومال حضرت نے کیا ہوا ہے، اس پیلے رومال کی طرف، وہ پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قادیانیوں کا سربراہ کہ جب تک یہ پگڑی والا یعنی مولانا فضل الرحمان کہ جب تک یہ اسمبلی میں ہے تمہاری دال نہیں گل سکتی. مولانا فضل الرحمان سے 7 سمندر دور بیٹھا انگریز کا خود کاشتہ پودا اس پگڑی سے کانپ رہا ہے. اور میں حیران ہوں ان کاسا لیس مولویوں پہ جو حکومتی ٹاؤٹ بنے پھرتے ہیں اور ویڈیو اور میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سیاسیوں کے اعلی کار نہ بنو. اور تو مولوی ہے تو بتا، ہمیں تبلیغ سناتے ہو، تدریس سناتے ہو، تعلیم سناتے ہو، تجوید سناتے ہو، تصوف سناتے ہو، تو سیاست کی آیات بھی سناؤ اور حدیث بھی سناؤ. یہ تو آپ نے کبھی نہیں سنائی ہمیں. اس پہ دلائل نہیں ہے، یہ پیغمبر کی میراث نہیں ہے، کبھی یہ بھی سنا دو. اس پر تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ میں کھلا کھلا کہتا ہوں، جو بندہ حق اہل حق بننا چاہتا ہے اسے یا مدرسہ بنانا پڑے گا یا مدرسے والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق بننا چاہتا ہے یا امام مسجد بننا پڑے گا یا امام مسجد کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق رہنا چاہتا ہے یا خود تصوف کی خانقاہ اکابر کی اجازت سے چلانا پڑے گی یا تصوف والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی، یا خود تبلیغ کرنی پڑے گی یا تبلیغ والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اور اہل حق بننا چاہتے ہو تو سیاست اسلامیہ کرنی پڑے گی یا ان سیاستدان جمعیت علماء کے لیے دعا کرنی پڑے گی.
तुम सियासत भी नहीं करते, दुआ भी नहीं करते, कुत्ती चोराना रली खड़ोती है। जी हाँ, तुम दुआ भी नहीं करते, सियासतदान है, जमीयत उलमा की कदरदानी भी नहीं करते, तुम्हारी दाल काली नहीं, तुम्हारी पूरी दाल काली हो चुकी है। ये क्या मसला है? और मैं कसम से कितने दिनों से इस बात पे चल रहा हूं। मैंने कहा जो तुम हमें कहते थे ना चियासी और उलमा की आप वैल्यू घटाते थे, मेरे रब ने मुझे जिंदगी दी, मैं गली गली में ऐसे अफराद पैदा कर जाऊंगा जो तुमसे सवाल करेंगे कि मौलाना अगर तबलीग दीन का हिस्सा है, तालीम दीन का हिस्सा है, तजवीद और तसव्वुफ दीन का हिस्सा है, तो इस्लामी सियासत दीन का हिस्सा क्यों नहीं है? पूछेंगे तो तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? वो पूछेंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए खुली खुली बात है भाइयों, अंबियाए कराम की सियासत की मीरास जमीयत उलमा ने संभाली है। और मैं आखिरी बात इस सवाल पे करूं, हमारे कहने पर लोग मदरसों में ज़कात देते हैं, हमारे कहने पर सदकात देते हैं, अतियात देते हैं, पर क्या वजह है कि हमारे कहने पे जमीयत उलमा को वोट क्यों नहीं देते? हमने कहा नहीं है, हमने बताया नहीं है, हमने सुनाया नहीं है, हमने समझाया नहीं है, हमने दलाइल से उन्हें रियलाइज कराया नहीं है। हम रियलाइज कराते वो मानते और जमीयत उलमा की तायद करते। नारे तकबीर, दीनी मदरसे क्या जज़ाकल्लाह। क्या मौलाना वुज़ू के दौरान बातें करना जायज़ है? भाई वुज़ू के दौरान बातें न करें, क्योंकि वुज़ू खुद इबादत है। एक इबादत में ठहर के दूसरे से हाल हवाल करें, लाला क्या हाल है, चंगा वद है, अच्छा वद है, ये क्या ज़रूरत है भाई? एक इबादत है, आप उस इबादत को इबादत रखें। खुदकुशी करने वाले के लिए दुआ कर सकते हैं, खुदकुशी करने वाला अजाब भुगतने के बाद जन्नत। भाई खुदकुशी करने वाला काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता, तो गुनाहगार के लिए तो दुआ कर सकते हैं, आप उसका जनाजा भी पढ़ सकते हैं। जो मना है ना, किसी बड़ी आलिम दीन शख्सियत को कहते हैं कि अगर उसका जनाजा पड़े तो लोग खुदकुशी को जायज़ समझने लगेंगे, तो इसलिए कोई इतना बड़ा बंदा ना जाए, आम मुसलमान तो ज़रूर जाए, तो कोई मसला नहीं है। बाकी अल्लाह चाहेगा तो अजाब उसका माफ़ फरमा दिल है तो बहुत बड़ा जुर्म। कज़ा नमाज घर पर अदा की जा सकती है? जी हाँ, जब नमाज कज़ा हो गई हो तो फिर आप घर पे अदा कर लें। ओ ये पूरा ख़त लिख के भेजा ने, खुदा इन्होंने हज तला वजे। मुफ्ती साहब तशहुद की हालत में कौन सी दुआएं पढ़ सकते हैं? तो भाई तशहुद ही पढ़ सकते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह। कितनी पढ़ सकते हैं जी? जितनी आती है आपको वही अत्तहियात पढ़ सकते हैं, कोई आगे आप बढ़ा देंगे? भाई अत्तहियात जहाँ पूरी होती है हो गई, आगे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ोगे? खुदा के बंदे आपने अत्तहियात ही पढ़नी है। नमाज में पहली रकात में सूरत फील, दूसरी रकात में सूरतुल माउन क्यों नहीं पढ़ सकते? असल ये सवाल ये है कि नमाज में जब हम तिलावत करते हैं तो एक सूरत का वक्फ़ा नहीं देना चाहिए, दो सूरतों का वक्फ़ा देना चाहिए। तो ये भाई इसलिए कहते हैं कि भाई दो सूरतों का वक्फ़ा दे दे, तो दो सूरतों का देना चाहिए, एक का न दें। अगर आप एक का देंगे तो ये शुबा पैदा होगा कि आप इस आयत को नहीं पढ़ना चाहते, कोई ख़ास वजह है। इस वजह से उलमा दो का वक्फ़े की बात करते हैं। इस्तिखारे का आसान तरीका बताएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिर वला। ये पूरी दुआ बुखारी शरीफ में मौजूद है, आप उलमा से लिखवा लें। ये इस्तिखारे की दुआ है, ये आप पढ़ लें। एक दिन, दो दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर आपके दिल का ख्याल एक जगह बैठ जाएगा। हाँ तौबा कर लें, ना तो मान लें, बस ये चीज़ है। इसके लिए ख्वाब देखना ज़रूरी नहीं है, देख लिया तो ठीक है, ना देखा तो ठीक है। असल में दिल का मैलान चाहिए। अगर फजर की नमाज में दूसरी रकात में तशहुद में हम दुरूद पाक भी पढ़ लें तो इमाम के सलाम के बाद रकात पूरी कर सजदा, इमाम के पीछे जब तक आप बैठे आप पर कोई सजदा साफ नहीं है। आपने जो भी पढ़ लिया है बस पढ़ लिया। अकेला पढ़ा होता तो फिर बात और थी। हमारे घर वालों के लिए दुआ करें, अल्लाह आफ़ियत कमाओ, अल्लाह हम सब के घर वालों की हिफाजत फरमाए। अंबियाए कराम से मुलाकात जिसमें मिसाली से हुई थी या हकीकी से? जिसमें मिसाली कैसे कहते हैं? खुदा के बंदे, हुजूर पाक ने फरमाया राइतु मूसा जिस्मन मिसालियन, या राइतु मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। जिसमें मिसाली क्या होता है? जिसमें मिसाली का लफ्ज़ पूरे कुरान में नहीं है, जिसमें मिसाली का लफ्ज़ हुजूर के किसी फरमान में नहीं है, या आपने लिया। तो जिसमें मिसाली कोई और चीज़ की मिसाल में हम देते हैं। अंबिया कराम ने हुजूर के पीछे असली जिस्म और रूह के साथ नमाज पढ़ी है। ला तुदरिकुल अब्सार का मतलब दुनिया में रह के आप और हम अल्लाह को नहीं देख सकते, ये ला तुदरिकुल अब्सार का मतलब है हुजूर तो दुनिया से ऊपर जाकर अर्श पे देख कर आए हैं, ये इसके खिलाफ नहीं है। एक मौलवी साहब का लिखा है कि वो हयाती और माती हैं, बाबा उनसे खुद जाके पूछ लो।
میں اب مولویوں کو صفائیاں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ جو حضور پاک کو قبر میں زندہ مانتا ہے وہ حیاتی ہے، جو نہیں مانتا وہ مماتی ہے، اس سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ ایک بندہ جس نے کہا میں مماتی نہیں، پھر کلما کی طلاق پر اس نے دستخط کیا، اس کے مماتیوں کے جھنڈے اٹھائے، موٹر سائیکل پہ لگائے، کہہ رہا ہے فلاں موقف پیش کر بتائیں۔ منافق مماتی ہے بھائی، ہے بچے سے، ٹھیک ہے، رول گول لکھاتا، پتہ نہیں بیویوں کے کلما پہ بھی لفظ لکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں اس نے ساتھ انشاءاللہ لکھ دیا ہو تو پھر تو طلاق کو وقوع نہیں ہوتا نا، اس نے مولوی والی کو کلی نکالی اور آپ کو نہ پتہ ہو تو اس لیے کسی اتھینٹک مولوی سے اس کو چیک کرائیں، کوئی باگھڑ جیاں بندہ ہوئے نا نپ گن سے کو۔ کوئی مسجد کا امام مقتدیوں کو ناجائز کام کرنے کا کہتے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہوگی، وہ کیا ناجائز کام ہے ذرا بتائیں مجھے۔ آپ ایسے کہتے ہیں ناجائز کہتے ہیں، وہ ناجائز نہ ہو آپ اس کو ناجائز سمجھ رہے ہوں، پھر تو ایسے مولویوں کے خلاف آپ بولیں گے تو میں علماء کا دفاع کرنے والا ہوں، میں علماء کا مخالف نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ آپ وجہ لکھتے تو میں وجہ بتا دیتا۔ مفتی صاحب ایک پیر ہے سوشل میڈیا پہ دھوم، میں اس پیر صاحب کو نہیں جانتا جو سوشل میڈیا پہ کوئی دھوم مچائے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ تفصیل سے بتائیں، حافظ اور ایک حافظ اور کوئی نہیں نماز پڑھاتا ہے، صرف جمعے میں خطبہ پڑھتا ہے، 2 فرض پڑھاتے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ہاں اگر کوئی عالم میسر نہیں ہے جو تقریر کر سکے تو حافظ صاحب خطبہ پڑھ دے، 2 رکعت آپ پڑھ لیں ایک اذان کے ساتھ، ہو جائے گی، کوئی نہیں مسئلہ، کیا ہے اس سے تو نماز ہو جاتی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ علماء ڈھونڈیں، آج کے دور میں ہم اتنے یتیم نہیں ہوئے کہ ہمیں جمعے کے لیے مولوی بھی نہ ملے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں مولوی اتنے ہیں کہ تراویحوں بیچارے گھروں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، مساجد کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو مولوی نہیں لبدا، سبحان اللہ، اپنی نیت کو رولا ہے۔ لوگ مولویوں پہ بولنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولانا اجاز صاحب میں ایک جگہ گیا، میرے ایک شاگرد ہے وہاں عالم ہے، تو اس کے لیے مجھے عوام نے شکایت کی کہ آپ کے شاگرد مولوی صاحب ہے نا یہ تہجد نہیں پڑھتا، آگے میں نے انہیں کہا بھائی وہ پڑھے یا نہ پڑھے اللہ سے اس کا واسطہ ہے، تم کون ہو؟ تمہیں نمازیں ٹھیک پڑھاتے ہیں؟ ہاں نمازیں ٹھیک پڑھاتے تو اس کی بات کرو، نہیں اب مولوی تہجد پڑھے تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے وہ گھر میں چھپ کے پڑھ لیتا ہو۔ تو عجیب سوال، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک مولوی صاحب تھا بیچارہ، وہ ہوٹل سے گزرنے لگا نا تو پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا تھا، ٹی وی لگی ہوئی تھی، تو اب سارے ٹھہر گئے تھے، مولوی صاحب بھی ٹھہر گیا، او چھکا لگ گیا، او چوکا لگ گیا، مولوی صاحب دیکھنے لگا، تو مولوی صاحب مسجد میں آیا نماز پڑھ، لوگوں نے کہا نہیں پڑھتے، وہی مقتدی جو اس کے ساتھ دیکھ رہے تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو میچ دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، نہیں ہوتی تیرے پیچھے نماز۔ میں گیا تو مجھے ایک پرچی آ گئی کہ مولوی صاحب نے میچ دیکھا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ٹی وی دیکھتا ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کوئی میاں ہے، وہاں نے گل بیچ کوئی ہو رہا ہے، یہ اصل رولا مولوی لال ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ تمہارے گھروں میں ٹی وی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر تمہاری اس ٹی وی والے امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، تم بھی دیکھتے اور یہ بھی دیکھتے، دونوں ایک جیسے تمہاری ہو جاتی ہے۔ ہاں تم میرے خیال میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دل رحمانی ہو نا، تمہارے گھر میں تو نہیں ہے اور مولوی صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تھوڑا گزارا کرو۔ پھر میں نے مولوی صاحب جو ہمارے حافظ تھے وہ بجا کھلا کیتا ہے، خدا دا بندہ نہیں ٹھیکا، کیا ضرورت پڑ گئی ہے تجھے، تو ٹی وی دیکھنے کے چکر میں بیٹھا ہے، پوری عوام کو نک کب وہی بیٹھے، کوئی گزارا چکی تک۔ تو کبھی کبھی مولوی بیچارے سے ہو جاتا ہے تو آپ معاف کر دیا کریں، بابا تم جس بکری کا دودھ پیتے ہو اس بکری کی مینگنیاں بھی خود صاف کرتے ہو، اس مولوی سے کچھ کمی ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑا سمجھا دیا کریں، یہ نہیں جو ڈنڈا چاہ کے کرو تو مولوی صاحب اینج کر رہے، آپ تھوڑا گزارا رکھ لیں۔ گانے کی تعریف کیا اور گانا کسی کہتے ہیں؟ ابھی بابا کسی میراثی سے پوچھ لو، گانا کسے کہتے ہیں اور گانے کی تعریف کیا ہے؟ گانے کی تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے، ہے بھی غلط چیز۔ حدیث میں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر، کہ گانا گانے سے دل میں ایسے نفاق اگے گا جیسے پانی دینے سے کھیتی اگتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میراثیوں والے کام سے بچے، آپ گانا نہ گائیں نہ گانا سنیں۔ مولوی صاحب یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو سمجھی بیٹھے ہوئے۔ اچھا یہ سوال ہے، میں نے سمجھے کوئی اشتہار بھیجا ہے، ابو طالب کو حضرت ابو طالب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے؟ بالکل جائز ہے، آپ حضرت ابو طالب کہہ سکتے ہیں، میں تو ان کا احترام کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب اس لیے کہتا ہوں انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پرورش کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، جناب حضرت ابو طالب ہم کہتے ہیں۔ باقی اسلام کا معاملہ وہ سب کے سامنے ہے، میں ان کے اسلام کا تو قائل نہیں ہوں، وہ تو باقی معاملہ موجود ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا تھے،
انہوں نے خدمت کی ہے، تو جو ہمارے نبی پاک کی خدمت کرے ہو بھی سگا چچا، تو اس طرح کے آپ جملے اور اس طرح باتیں کریں گے تو تھوڑا سا بندے کو آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ میں جب بھی نام لوں گا ان کا عزت اور احترام سے نام لوں گا۔ اگر فجر کی سنتے رہ جائیں تو نماز کے فرائض کے بعد پڑھیں یا سورج نکلنے کے بعد؟ حدیث پاک میں بعد ما تطلع الشمس، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھیں، فرضوں کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت یہ بتائیں کہ مرزائیوں کی زمین کاشت کرنا کیسا ہے؟ مرزائیوں سے سوشل بائیکاٹ کریں، کسی قسم کا کوئی معاملہ جائز نہیں ہے، مرزائیت سے جائز نہیں ہے۔ میں یہودیت، عیسائیت اور صابیت کی بات میں کروں گا۔ عیسائی، یہودی اور صابی حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن سچے پیغمبر کے پیروکار ہیں۔ اگرچہ اس ٹائم وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے دور کے سچے نبی کو مانتے ہیں، اور مرزائی جھوٹے نبی کو مانتے ہیں، اس لیے ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ نماز میں حضور پاک علیہ السلام کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی اور چیز کا خیال آئے تو نہیں ٹوٹتی، بے ایمانی ہے، غلط ہے۔ کون کہتا ہے؟ ہم جب نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام۔ اللہم صلی علی اللہم بارک کہتے ہیں، کس کا خیال آتا ہے؟ حضور کا۔ کون کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے؟ ایک شخص نے مجھے کہا حضرت تھانوی نے لکھا ہے گدھے گھوڑے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور حضور کا آئے تو ٹوٹتی ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ یہ حوالہ حضرت تھانوی کا دکھا دو، یہ میرے تیسرے سسر نے مجھے مکہ مکرمہ سے گھڑی تحفہ بھیجی ہے، مجھ سے تحفہ لے لو۔ واہ، یہ ماشاءاللہ اور جزاک اللہ آپ نے گھڑی پہ نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ گھڑی پہ نہیں کہا، آپ سمجھے نا؟ تریجے سورے والا لفظ خوش کر گیا۔ تو نماز یہ کہتے ہیں دعا کر لیں اللہ ہماری دوسری شادی کرے، اونچا کہے نا تاکہ تو کوئی گھر پہنچے گا حال۔ ایک جاسوس تو تمہارے نال ہے، اے بیٹے سارے تشریف رکھے سر جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں۔ تو بھائی دوسری شادی کے لیے اگر پہلی کے حقوق آپ نے 100% پورے کیے ہیں پھر وہ آپ کو اجازت دے گی، اور آپ پہلی کو بھی 20 روپے دے کر کہیں بھی موت موتی ہوئی نہیں تو وہ کب کرنے دے گی آپ کو دوسری شادی؟ 20 دے کر آپ کہیں میں 20 روپے بہت ہے، وہ 20 مانگے تم 100 دو، پھر پتہ چلے گا باقی دوسری شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہی حال ہے، ایک بندہ دبئی سے آیا اور آ کر کہا ریوڑیاں لے لو، میں اللہ خلانت تو چکوال تو ہے ریوڑیاں لے لو، کوئی دبئی والا ریال تے درہم اپنے بالاں کو لیندے، تو دبئی والا تو درہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو، تو ریوڑیاں دیتا پھر رہا۔ تو بھائی آپ پہلی کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہترین ماں جبین دل نشین حسین رکھیں، انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے اوپر کل لوگوں نے اس طرح پھول پھینکے، جیسے یہ پھول ہے، میں نے کہا یہ پھول اپنی بیوی کے اوپر پھینکو۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نا کہ اے پھول میری پھول کو یہ پھول دے دینا، کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا ہے، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ جی وہ نہیں ہے، جس کی بیوی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ میں نے کہا وہ اماں جی کو پھول دے، جیسے تسا سمجھیے وہ ٹھیک، کوئی نہیں۔ ظہر کی جماعت میں بندہ شریک ہو گیا، جماعت کے بعد وہ پہلے 2 سنت پڑھے یا 4؟ 2 اور 4 میں جو بھی پہلے پڑھے گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قضا نماز کا درست طریقہ یہ ہے کہ میں قضا نماز دوبارہ لوٹا رہا ہوں۔ 3 بھائیوں کی 3 بہنوں سے شادی ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے گھر میں نقصان ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ 3 بھائی ہیں اور کس جگہ 3 بہنیں، آپ کی شادی ہو گئی تو بہت اچھا ہے، 3 سسروں کی دعوت نہیں کرنی پڑے گی، ایک ہی سسر کی دعوت کرنی، 10 سالوں کی شادی نہیں، دعوت نہیں دینی ہوگی، ایک ہی گھر میں سارے سالے برابر ہو جائیں گے، زیادہ بڑھویاں دے لوڑ نہ پوسے، ایک کے گھر ہی سارا کام پورا، اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول دے وے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایک ہی گھر میں تو بہت بہترین ماں جبین دل نشین حسین مسئلہ ہے بھائی، میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔